الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج کا یہ بیان اس عظیم ہستی کے بارے میں ہے جنہیں کائنات کے سب سے افضل انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی محبوب ترین زوجہ قرار دیا۔ آپ نے علم، حیا اور تقوی کا وہ روشن مینار ہیں جن سے رہتی دنیا تک کی خواتین رہنمائی حاصل کرتی رہتی ہیں۔ خاندانی شرف اگر آپ دیکھیں تو آپ کے لیے یہی بہت بڑی بات ہے، آپ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ آپ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اس گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں اسلام کی روشنی پہلے ہی سے موجود تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ سے محبت اور مقام کا عالم یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے بے انتہا محبت فرماتے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں عائشہ سے محبت سب سے زیادہ کرتا ہوں، اور فرمایا کہ مردوں میں ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے پناہ محبت فرماتے۔ آپ کی شان اور آپ کی عزت اور آپ کی عفت کا عالم یہ ہے کہ خود رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمائی۔ جب کفار و مشرکین نے آپ کے اوپر عیب لگایا، الزام لگایا، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اور قرآن سے آپ کی گواہی دی اور قیامت تک کے لیے پاک دامنی ثابت فرما دی۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، بے شک وہ لوگ جو یہ بہتان گھڑ لائے ہیں تمہیں میں سے گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ یہ تو وہ گروہ ہے تمہارے اندر سے ہی، تو یہ برا نہ سمجھو بلکہ اللہ رب العزت گواہی دینے والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کے لیے قرآن کو نازل فرمایا۔ آپ کی یہ عظمت ہے کہ اور کسی کو یہ عظمت، یہ شرف حاصل نہیں ہوا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو جب لوگوں نے عیب لگایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن ہی میں اپنی ماں کی صفائی پیش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب عیب لگایا گیا حضرت زلیخا کے تعلق سے، اور حضرت زلیخا نے جب عیب لگایا تو جو پالنے میں جو بچہ تھا نا، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کے لیے اس بچے سے گواہی دلوائی۔ لیکن جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بات آتی ہے، جب کفار و مشرکین نے آپ پر جب عیب لگایا، تو آقا علیہ السلام کی چونکہ زوجہ تھیں، پیاری بیوی ہیں اور حبیب خدا ہیں، تو اللہ رب العزت نے آپ کی پاک دامنی کے لیے لوگوں سے گواہی نہیں دلوائی بلکہ خود رب تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا قیامت تک کے لیے، اور اب یہ بتا دیا کہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اب قرآن نازل ہونے کے بعد اب اگر کوئی عیب لگاتا ہے تو پھر وہ قرآن کا انکار کرتا ہے اور قرآن کا منکر کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کا حال یہ تھا، سخی بہت زیادہ تھی، سخاوت کرنے والی تھی حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خود کا جو اپنا حال تھا وہ یہ تھا کہ گھر میں کئی دن کے فاقے ہوتے تھے، کئی دن سے بھوکی ہوتی تھی، لیکن اگر کہیں سے کوئی دولت آتی، مال آتا تو وہ راہ خدا میں خرچ کر دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ 70,000 درہم آپ کے پاس میں آئے، 70,000 درہم آپ کے پاس میں آئے، اور 70,000 درہم آپ نے غریبوں میں تقسیم فرما دیے، یہاں تک کہ آپ کے پاس میں خود افطار کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں بچے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو سخاوت کا عالم ہے، سبحان اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور محبت کا عالم کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیاری بیوی حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر محبت فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور مجھ سے بے پناہ محبت فرماتے، اور محبت کا عالم یہ ہوتا کہ اگر حضور کی بارگاہ میں کوئی دودھ کا پیالہ پیش فرماتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبول فرماتے اور مجھے دیتے، اور جب میں اس دودھ کے پیالے میں سے دودھ جب پیا کرتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام
پھر وہیں سے دودھ پیتے جس جگہ سے میں دودھ پیا کرتی تھی، وہیں ہونٹ لگاتے جہاں میرے ہونٹ لگا کرتے تھے۔ میں جب پانی پیتی اور پانی جب بچ جاتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے عائشہ کچھ میرے لیے بھی چھوڑ دو۔ جب چھوڑ دیا جاتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ پانی کا پیالہ لیتے، برتن لیتے اور وہاں سے، یا عائشہ تم نے کہاں سے ہونٹ لگائے تھے؟ جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہونٹ لگائے ہوتے وہیں پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹ لگاتے اور وہیں سے پانی پیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتی ہیں جب ہم کھانا کھاتے، ایک ہی برتن میں کھانا کھاتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہیں سے کھانا کھاتے جہاں میری انگلیوں کے نشان لگے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ محبت کی ایک عجیب داستان ہے کہ آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اپنی بیویوں سے محبت ہمیں کس طرح سے کرنی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں جاتے، دوڑ لگاتے، کبھی حضرت عائشہ صدیقہ آگے نکل جاتے ہیں تو کبھی حضور آگے نکل جاتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ دوڑ لگا رہے تھے، آقا آگے نکل گئے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ آگے نکل گئیں تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے جس دن آپ میرے سے آگے نکل گئی تھی، آج میں آپ سے آگے نکل گیا۔ سبحان اللہ۔ اتنی محبت فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو محبت کا تو یہ عالم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ بیویوں سے محبت کس طرح سے کی جائے، بیوی سے پیار کس طرح سے کیا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں، محبت یہ نہیں ہے کہ مردانگی دکھائی جائے، بیوی کے سامنے اونچی آواز میں بولا جائے، بیوی کو اکڑ دکھائی جائے، یہ مردانگی نہیں ہے۔ اور مردانگی تو وہ ہے کہ بیوی سے پیار اور محبت کیا جائے، اپنے آپ کو جھکایا جائے، عاجزی انکساری دکھائی جائے، کیونکہ عورت صرف اور صرف محبت کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو وہاں آپ ان کے لیے جھک جائیں، ان سے پیار کریں۔ عورت کو صرف عزت چاہیے، محبت چاہیے اور احترام چاہیے۔ اگر کوئی شخص یہ دیتا ہے تو واقعی میں پھر وہ عورت اس مرد سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی محبت فرمایا کرتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کی محبت کی اور جو مقام ہے اور ایک فضیلت جو آپ کو ایسی حاصل ہے جو کسی کو بھی حاصل نہیں، وہ کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کے بستر پر ہوا کرتے تھے اور قرآن کریم نازل ہوا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ کسی بھی ازواج مطہرات کو یہ فضیلت حاصل نہیں، یہ کسی بھی امہات المؤمنین، حضور کی جتنی بھی ازواج ہیں، حضور کی جتنی بھی بیویاں ہیں، کسی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ بستر میں ہوں اور قرآن کی وحی نازل ہو رہی ہو۔ یہ فضیلت تو صرف اور صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حاصل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت عائشہ کے پاس میں ہوتے تو اللہ رب العزت کی جانب سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہو رہی ہوتی۔ یہ خصوصیت اور کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں محبت کا عالم کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے کہا، عائشہ آپ جانتی ہے میں جانتا ہوں کہ جب آپ میرے سے ناراض ہوتی ہیں تب بھی میں جان لیتا ہوں، اور جب آپ میرے سے راضی ہوتی ہیں تب بھی میں جان لیتا ہوں۔ عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ بتائیں کیسے، آپ کیسے پہچان لیتے ہیں؟ تو فرمایا کہ عائشہ جب آپ میرے سے ناراض ہوتی ہیں تو کہتی ہیں ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب راضی ہوتی ہیں تو کہتی ہیں محمد کے رب کی قسم۔ سبحان اللہ۔ تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ عائشہ ناراض ہے یا خوش ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت میں صرف زبان سے کہتی ہوں لیکن دل میں آپ کی محبت کم نہیں ہوتی ہے۔ یہ صرف ظاہر میں ہوتا ہے لیکن دل میں آپ کی محبت کبھی کم نہیں ہوتی، صرف زبان سے کہتی ہوں۔ تو یہ محبت کا عالم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح سے محبت کر کے دکھایا اور کس طرح سے ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ اچھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اب علمی مقام کی بات کرتے ہیں ہم کہ آپ کا علمی مقام کیا تھا۔ تو اب چونکہ آپ کی جو شادی ہوئی تھی وہ بچپنے میں ہوئی تھی، ہے نا، رخصتی آپ کی مدینہ شریف میں ہوئی، چھوٹی تھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر زیادہ تھی۔ تو اس میں حکمت کیا تھی کہ حضور کی جو پیاری بیوی حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، آپ کی عمر چھوٹی تھی، اور باقی جتنی بھی بیویاں ہیں وہ تمام کی تمام کوئی بیوہ تھی، کوئی مطلقہ تھی۔ تو اس طرح سے حضور کی جتنی بھی بیویاں ہیں سب عظمت والی ہیں، رفعت والی ہیں، سب عظمت والی ہیں، مرتبے والی ہیں، لیکن صرف ایک ہی بیوی جو قاری ہیں وہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو چونکہ اس میں حکمت یہ تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آپ کو حکم فرمایا کہ آپ عائشہ سے شادی کریں، اور دیکھیں کہ سب کی شادیاں کوئی کسی کا بھائی کرتا ہے، بہن کرتی ہے، کوئی ماں باپ کرتے ہیں، کوئی دادا کرتے ہیں، کوئی کسی کی شادی کوئی کرتا ہے، لیکن حضرت عائشہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ ریشمی کپڑے میں حضرت عائشہ کی تصویر حضور کو دکھائی جائے، سبحان اللہ، اور کہا جائے کہ یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حضرت عائشہ ہیں یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی رفیقہ حیات ہیں۔ ریشمی کپڑے میں آپ کی تصویر دکھائی گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا آپ خوش ہو گئے، اور
जब किसी ने पूछा कि आपको 3 चीज़ों में सबसे ज़्यादा पसंद क्या है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मुझे दुनिया की 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद हैं। वो क्या हैं? फरमाया एक तो ये कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हमेशा करता रहूँ, हुज़ूर का चेहरा हो, मेरी आँखें हों, मैं हुज़ूर को हमेशा देखता रहूँ, क्योंकि हुज़ूर को देखना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। सुभान अल्लाह। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरा माल हो और हुज़ूर की ज़ात हो, मेरा तमाम का तमाम माल हुज़ूर की ज़ात पर कुर्बान कर दिया जाए। और तीसरी ख्वाहिश ये है कि मेरी बेटी हो और हुज़ूर के निकाह में हो। सुभान अल्लाह। ये मेरी 3 सबसे बड़ी ख्वाहिशें हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बहुत ज़्यादा खुश हुए। उसकी वजह ये थी कि आप आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करें हुज़ूर से, और उम्मत के लिए एक बहुत कुछ मवाद आप दे सकें और बहुत फ़ायदा हो लोगों को। हज़रत आयशा जब छोटी थीं, जब आई थीं, तो आप जो है गुड़िया से खेला करती थी, घोड़े से खेला करती थी, खिलौने से खेला करती थी, क्योंकि आप उस वक्त में इतनी ज़्यादा समझदार नहीं थी कि जो बहुत ज़्यादा बड़ी औरतें होती हैं, जो तजुर्बात होती है, वो आपको नहीं थी। एक मरतबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, आपने देखा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं और आपकी सहेलियाँ भी मौजूद हैं और आप एक घोड़े से खेल रही हैं जिस पर लगे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, आयशा आपके घोड़े में तो पर लगे हुए हैं, लेकिन ज़हीन इतनी थी सुभान अल्लाह बचपन से ही, तो अर्ज़ करती हैं, या रसूलल्लाह आप ही ने तो कहा था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े में पर लगे हुए थे। सुभान अल्लाह। तो बचपन में शादी का मतलब यही था, हिकमत यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल कर सकें। देखें, वो हिकमत ये भी थी कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि मैं आपसे कुछ करना चाहूँ, कहना चाहूँ, कुरान के कुछ मसाइल ऐसे हैं कि मैं आपके सामने बयान करना चाहूँ तो शर्म के मारे बयान नहीं कर सकता। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ शौहर अपनी बीवी से कर सकता है, बीवी सिर्फ़ अपनी शौहर से कर सकती है, जो कुछ मखसूस बातें हैं। तो अब जब सहाबा भी शर्माएंगे और वो बातें हमसे कही नहीं जा सकती हैं, तो इसलिए अब देखें जितने भी मखसूस मसाइल हैं ज़्यादातर वो हज़रत आयशा से मरवी हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत आयशा को बताए और हज़रत आयशा ने औरतों को बताए, सहाबा को बताए, और हज़रत आयशा के ज़रिए से वो मसाइल आज हम तक पहुँचे हैं। 2210 तकरीबन अहादीस मुबारका हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी हैं। तो ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज़रत आयशा से हमें कितना फ़ायदा पहुँचा कि और कितनी ज़्यादा बातें हमें मालूमात हुई कि हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना काम लेना था। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब भी हम किसी दीनी मसाइल में उलझ जाते तो हज़रत आयशा के पास में आते और हज़रत आयशा से मसला सुनते, आप हमारे मसले को हल फरमा दिया करती थी। सुभान अल्लाह। आप जब मक्का शरीफ जाती, चाहे जमजम के शरीफ आप रुकती और पर्दे के पीछे में बैठ जाती, लोग सवालात करते, दीनी सवालात करते, मसाइल पूछते और आप जो है पर्दे के पीछे मसाइल के जवाब दिया करती थी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको रिवायत किया है कि लोग सवाल करते थे, आप पर्दे के पीछे से उसका जवाब दिया करती थी। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको पढ़ाया, आप आलिमा बनी, मुफ्तिया बनी, फाजिला बनी, मुहद्दिसा बनी, मुफस्सिरा बनी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको आपका इल्मी मकाम बहुत आला रखा है, बहुत ऊंचा मकाम अल्लाह ने आपको अता फरमाया। और मोहब्बत की जो सबसे प्यारी और ख़ूबसूरत जो दलील और जो मौका था ना, वो ये कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब आखिरी वक्त था, जिस वक्त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब आखिरी जो लम्हे थे, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना सर मुबारक हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद मुबारक में रखे हुए थे। इससे ज़्यादा महबूब के लिए और क्या खुश नसीबी होगी कि आखिरी वक्त में भी हुज़ूर का सर मुबारक हो, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की गोद मुबारक हो। आप फरमाती हैं कि आखिरी विसाल भी, आखिरी लम्हे भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरी गोद में गुजारे और मेरी गोद में ही आपने विसाल मुबारक फरमाया। सुभान अल्लाह। और ये भी फजीलत आप देखें कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ दफन है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार मुबारक वही है जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुज्र मुबारक है। सुभान अल्लाह। तो ये बड़ी प्यारी बात है कि आप देखें कि आखिरी लम्हे में महबूब आपके पास में हो, मोहब्बत इतनी ज़्यादा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके पास में थी, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी गोद में सर मुबारक रखे हुए हैं। तो ये बड़ी मोहब्बत वाली दलील है। और इतनी ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है परवरदिगार आलम हमें हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारी माँओं बहनों को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसी हया अता फ़रमाए।